پچھلے ہفتے ہسپتال میں ایک مریض کی ٹانگ کاٹنی پڑ گئی۔ جب اس کی ڈیٹیل کے بارے میں ہم نے جانا تو پتہ لگا کہ وہ اپنی شوگر کو کنٹرول نہیں رکھتا تھا، جس سے اس کی ٹانگ جو تھی وہ ڈیڈ ہو گئی اور اس کو ٹانگ کو کاٹنا پڑ گیا۔ آج ہم بات کریں گے کہ شوگر ہوتی کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، کیا اس کی اقسام ہے اور نارمل شوگر لیول کتنا ہونا چاہیے۔ میرا نام ڈاکٹر حماد کاظمی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شوگر ہوتی کیا ہے؟ ہمارے جسم میں گلوکوز کا نارمل سے زیادہ ہونا شوگر کہلاتا ہے، یا جس کو میڈیکل لینگویج میں ڈائبٹیز یا ذیابیطس بھی بولتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی بھی خوراک کھاتے ہیں تو وہ ہمارا جسم گلوکوز میں اس کو کنورٹ کر دیتا ہے۔ گلوکوز جو ہے وہ انرجی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب یہ گلوکوز ہمارے جسم میں جاتی کیسے ہے کہ ایک ہارمون جس کو انسولین بولتے ہیں، جو کہ لبلبا، ہمارا ایک آرگن ہے پینکریاس جس کو اردو میں لبلبا کہتے ہیں، وہ سیکریٹ کرتا ہے۔ وہ انسولین اس گلوکوز کو سیلز میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ شوگر کے مریضوں میں یہ انسولین یا تو بنتی نہیں ہے یا وہ پراپر سیلز میں نہیں جا پاتی، جس وجہ سے ہمارے خون میں شوگر کا لیول زیادہ ہونے لگ جاتا ہے اور اس کو ذیابیطس ہو جاتی ہے۔ شوگر کی اقسام کتنی ہے؟ شوگر کی پرائمری دو اقسام ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 جو شوگر ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے۔ یہ جو لبلبا پینکریاز ہوتا ہے یہ انسولین بناتا ہی نہیں ہے، اس کو آٹو امیون کوئی فنومینا ہوتا ہے جس وجہ سے اس کے سیلز مر جاتے ہیں اور انسولین بنتی ہی نہیں ہے۔ یہ عام طور پہ ارلی ڈائگنوز ہو جاتا ہے، یعنی کہ کم عمر میں اس کا پتہ لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ انسولین ہی ہے، کیونکہ جسم میں انسولین بن ہی نہیں رہی تو باہر سے ہمیں انسولین دینی پڑتی ہے جو کہ جسم کے اندر آپ کے شوگر لیول کو کنٹرول رکھتی ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ہم نان انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ یہ عام طور پہ لیٹ سٹیجز میں ہوتی ہے اور ہمارا جو لائف سٹائل ہے یہ اس پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اکثر وہ لوگ جو بیٹھے رہتے ہیں اور زیادہ واک نہیں کرتے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، جن کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے، یہ ان میں ہوتی ہے۔ اس کے کیا ہوتا ہے کہ جب فیٹ ہمارے جسم میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے تو وہ انسولین اپنا کام پراپر نہیں کر پاتی اور انسولین کی ریزسٹنس ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ ادویات شروع میں دیتے ہیں جو کہ انسولین کی ریزسٹنس کو کم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مریض کا وزن کم کرتے ہیں، کچھ لائف سٹائل موڈیفائی کرتے ہیں۔ اس کو ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ شوگر لیول ہونی کتنی چاہیے۔ جو نارمل شوگر ہے فاسٹنگ میں، فاسٹنگ سے مراد ہے خالی پیٹ، وہ آپ کی 70 سے 100 کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر وہ 100 سے 126 کے درمیان ہے تو اس کو پری ڈائبٹیز کہیں گے، یعنی کہ شوگر آپ کو ہو سکتی ہے، اور 126 سے زیادہ ہو تو وہ ڈائبٹیز کہلاتی ہے۔ مطلب شوگر کے مریضوں میں 126 سے زیادہ ہوتی ہے فاسٹنگ آپ کی شوگر، اور ہمارا ٹارگٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ شوگر کے مریضوں کی جو ہے شوگر لیول ہے اس کو 126 کے اندر کریں۔ اس کے علاوہ کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد شوگر آپ کی 140 سے کم ہونی چاہیے۔ جو نارمل انڈیویجول ہیں جن کو ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز نہیں ہے ان کی 140 سے نیچے ہوتی ہے۔ جو پری ڈائبٹیز ہے ان کی 140 سے 200 کے درمیان ہوتی ہے، اور جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو شوگر ہے، ان کی شوگر لیول 200 سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارا کنٹرول جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ 200 کے اندر شوگر کے مریضوں کا ہوتا ہے۔ آئیڈلی ہم 180 سے 200 تک چاہتے ہیں کہ ان کی شوگر لیول رہے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم ذیابیطس یا شوگر کی عام علامات کا ذکر کریں گے۔ اگر وہ علامات ہوں تو آپ کو اپنا شوگر ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔